السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 94، سلسلہ وار قصہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوئے تو ان کے والدین جو ہے وہ خوشی کے مارے ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اور دونوں نے ایک دعا مانگی کہ اللہ ہمارے اس بیٹے کو اور اس بچے کو تیرے دین کے خاطر دین کا سورج بنانا، جیسے سورج ساری دنیا کو چمکاتا ہے اور روشن کرتا ہے تو دین کا سورج یہ بنے۔ اور یہ دعا بھی مانگی اللہم اجعلہ برا وانبتہ فی دین الاسلام نباتا حسنا، کہ اللہ اسے نیک بنا اور اسلام کے خاطر دین کے خاطر بہترین اگنا ہوگا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک بچپنے کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ چلتے رہے، لیکن جب 15 سال کی عمر یا اس سے کم و بیش تو کچھ غلط دوست مل گئے انہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کو، اور وہ دسترخوانی دوست تھے۔ دوستوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو حقیقی دوست ہوتے ہیں جو ہر حال میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور کچھ دسترخوانی دوست ہوتے ہیں۔ وہ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ دسترخوان جب تک بچھا ہے دوست بھی آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جہاں دسترخوان لپٹا تو دوست بھی لپٹ جاتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے دوست دسترخوانی تھے۔ مال بہت تھا ان کے پاس، چونکہ ماں ان کے بہت مالدار تھی، اور یہ عبداللہ جو ہے ان کو بھی مال ملا تھا، یہ عبداللہ ابن مبارک کو بھی مال ملا تھا، تو بہت ہی عیاشیوں میں ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردی کی راتیں تھی، اگر سارا دوستوں پر خرچہ یہی کرتے تھے، کھلانا پلانا اور جو ہے سب کو جمع کرنا، باغوں کے اندر پارٹیاں کرنا، یہ خرچہ یہ کرتے تھے، تو فری کھانے کو تو سب آ جاتے ہیں، دسترخوانی دوست ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک اپنا قصہ خود بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک مرتبہ سردی کی راتیں تھی اور ہم باغ میں گئے ہوئے تھے، اور وہی گانا سننا، گانا گانا، دوستوں کی محفلیں، ایک دوسرے کا مذاق کرنا، یہ چل رہا تھا۔ اچانک جو ہے میری طبیعت میں بھاری پن لگا مجھے، یہ عبداللہ ابن مبارک کہتے تھے، تفصیل میری کتاب میں دیکھ لینا بکھرے موتی میں سو گیا۔ دوستوں سے کہا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ دوستوں نے کہا ارے یار بیٹھ، مجلس لگی ہوئی ہے، سردی کی راتیں۔ فرمایا نہیں مجھے کچھ تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگ رہا، میری طبیعت میں مزہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عبداللہ ابن مبارک لیٹے۔ جب لیٹے آنکھ لگ گئی تو بہت بڑا باغ دیکھا، خوبصورت باغ، اور ایک بلبل ہے، خوبصورت چڑیا ہے، وہ ایک ٹہنی پر بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ بس کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں؟ عبداللہ ابن مبارک نے اتنی خوبصورت آواز سنی، اچانک جو ہے یہ ایک دم سے اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ وقت آ گیا، اے اللہ وقت آ گیا۔ اللہ کی رحمت نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، بس وہ وقت تھا ان کا۔ اور بھی کئی علماء مورخین نے کئی باتیں لکھی ہیں، میں نے میری کتاب میں جو لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں، اس لیے بہت روئے عبداللہ ابن مبارک۔ دوستوں نے کہا بھی کیا ہوا، تم کچھ جو ہے زیادہ ہی جذبات میں آ گئے ہو، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں بس وقت آ گیا ہے، بس وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے توبہ کی اور جتنی بھی چیزیں تھی گانے کی، جتنی وہ ساری کے ساری جو ہے انہوں نے توڑوا دی، اور توڑوا کر جن سے تعلقات تھے، کچھ تعلقات تھے غلط لوگوں سے بھی تعلقات تھے، سب کو جو کچھ بھی ایگریمنٹ تھا، جو ایگریمنٹ کیا، جو کچھ دینا دلانا تھا، توڑ تاڑ کر اپنی زندگی گزارنی شروع کی۔ جب شروع کی تو ماں باپ جو ہے یہ بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ نے کہا کہ ہماری خواہش پوری ہوئی
کہ تو دینداری پر آ گیا. یہ عبداللہ ابن مبارک کا رخ مڑا تو ایسا مڑا کہ ان کے شاگرد کون بنے؟ امام بخاری ان کے شاگرد بنے، احمد ابن حنبل ان کے شاگرد بنے عبداللہ ابن مبارک کے، اور استاذ کون؟ امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری، اور کچھ وقت امام مالک کے پاس بھی رہے. اس طریقے سے یہ کام کرتے رہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی طرح، یعنی سورج، ماں باپ نے دعا مانگی تھی ان کے ولادت پر کہ جیسے تیرا سورج چمکتا ہے، دنیا کو چمکاتا ہے، ویسے اس میرے بیٹے کو تیرے دین کے لیے چمکانا. اور یہ دعا قبول ہوئی. بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ انك انت الوہاب. اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے. سن 118 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور سن 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 63 سال کی ان کی عمر ہوئی. ایک پوائنٹ یاد رکھنا، 118 ہجری میں 2 1 ہے اور 1 8 ہے. اسی طریقے پر 181 ہجری میں بھی 2 1 ہے اور 1 8 ہے. اس کا مستقل ایک مضمون ہے جو کبھی آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ. 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اللہ ان پر خوب مغفرت کرے اور اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ سن لینا. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.